تشریف ہے آج کی ہمارے پاس الحمدللہ کہ بڑے دل نشین ہیں شمائل تمہارے. میں بھی نیٹ سے شمائل کا معنی ہی چیک کر رہی تھی, مجھے کچھ کنفرم نہیں ہو رہا تھا. یہ بڑے دل نشین ہیں شمائل تمہارے, ہنسی اس سے بڑھ کر خصائل تمہارے. شمائل کہتے ہیں عادت کو. عادتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بنتی ہیں, یعنی ہم کسی عادت کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور کسی عادت کو بنا بھی سکتے ہیں. اور خصائل خصلت سے ہے نا, خصلت یا فطرت وہ نہیں بدل سکتی, وہ جیسی ہوتی ہے وہ ایز اٹ از بندے کے ماں کے پیٹ سے آتی ہے اور قبر تک ساتھ جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں بھی انتہائی خوبصورت اور آپ کی خصلتیں بھی انتہائی حسین ہیں. عادت باہر کی چیز ہوتی ہے اور خصلت اندر کی چیز ہوتی ہے. عادت باہر سے دکھتی ہے, مطلب کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, کسی کو گھورنے کی عادت ہے, کسی کو مسکرانے کی عادت ہے, یہ باہر کی چیز ہے نا. اور اندر نیت کیا ہے یہ اندر کی بات ہے. جو اللہ کا محبوب ہوگا وہ اندر باہر سے پیور ہوگا, یعنی اس کا اندر بھی حسین ہے اور اس کا باہر بھی حسین ہے. وہ جو ام معبد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ دور سے خوبصورت نظر آتے ہیں اور جب قریب آتے ہیں تو اور حسین ہو جاتے ہیں. تو اس کا معنی یہ تھا کہ بہت سے لوگ دور سے تھوڑے تھوڑے تعلقات رکھیں تو وہ اچھے ہوتے ہیں, جب ان کے ساتھ آپ ڈیپ ہو جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ادھر تو بہت گند ہے. تو اس نے جو تعریف کی تھی اس کا ایک معنی یہ بھی نکلتا تھا کہ اگر ان سے تعلقات تھوڑے رکھیں پھر بھی انتہائی بہترین ہے, اور اگر ان کے قریب آ جائیں تو قریب والوں کو بھی ان میں کوئی نقص یا عیب ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. بڑے دل نشین ہیں شمائل تمہارے, ہنسی اس سے بڑھ کر خصائل تمہارے. نظر کے خزانے سے ایک تیر آقا, کھڑے منتظر کب سے گھائل تمہارے. اصل میں بات یہ کہ سرکار اوپر ہو دیکھتے ہی نہیں ہیں, نظر اٹھاتے ہی نہیں ہیں, نظر جھکائے رکھتے ہیں, نیچے دیکھتے رہتے ہیں, اور بس تبسم والی بات میں تبسم بھی فرما دیتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں نظر اٹھا کے. نظر کے خزانے سے ایک تیر آقا, کھڑے منتظر کب سے گھائل تمہارے. تمہیں نے دیا ہے تمہیں سے ہی لیں گے, کسی در پہ کیوں جائیں سائل تمہارے. زمانوں جہانوں کی حد کوئی ہے پر کبھی نہ ختم ہوں وسائل تمہارے. کیوں نہیں کبھی ختم ہوں گے, کیونکہ جن کے خزانوں سے انہوں نے لینا ہے وہ زمانوں اور جہانوں سے ماوراء ہے. اللہ نے حضور کو اپنے خزانے عطا فرمائے ہیں, غنی کر دیا ہے محبوب کو. تو اگر سارے زمانے, ہر زمانے کا ہر بندہ حضور سے بھیک لے تب بھی بندے بھی ختم ہو جائیں گے, زمانے بھی ختم ہو جائیں گے, لیکن حضور کے خزانے کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں, کیونکہ ان کے خزانے ان کو ان کے رب نے عطا فرمائے ہیں. زمانوں جہانوں کی حد کوئی ہے پر کبھی نہ ختم ہوں وسائل تمہارے. کلام خدا میں بیاں اور کیا ہے, فضیلت تمہاری فضائل تمہارے. یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں ان میں سے کتنی آیتیں ایسی ہیں جن میں کوئی حکم نہیں ہے, کوئی امر بھی نہیں ہے, کوئی نہی بھی نہیں ہے, کسی بات کا حکم بھی نہیں دیا گیا, کسی بات سے منع بھی نہیں کیا گیا, مگر وہ آیتیں رسول اللہ کی تشفی کے لیے ہیں. قرآن کا کتنا بڑا حصہ ایسا ہے جو حضور کی تسلی کے لیے ہے, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کے بیان کے لیے ہے, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے, یا صحابہ کو حضور کی عزت کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ ایک قیامت تک آنے والے ایک دین کا پیٹرن ہے وہ. اور اس کتاب میں کتنا ڈھیر کلام ایسا ہے جس سے مقصود صرف حضور کی دل جوئی کرنا ہے اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کا بیان ہے. کہ کلام خدا میں بیاں اور کیا ہے, فضیلت تمہاری فضائل تمہارے. زمانوں جہانوں کی حد کوئی ہے پر کبھی نہ ختم ہوں وسائل تمہارے. تمہیں نے دیا ہے تمہیں سے ہی لیں گے, کسی در پہ کیوں جائیں سائل تمہارے. نظر کے خزانے سے ایک تیر آقا, کھڑے منتظر کب سے گھائل تمہارے. بڑے دل نشین ہیں شمائل تمہارے, ہنسی اس سے بڑھ کر خصائل تمہارے.